السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، أهلا ومرحبا، موفقين، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. یہ روایات جس طرح میرے ذہن میں ہیں، میں نے تقریباً سب کو دیکھا ہے کہ جتنی بھی باتیں اس سلسلے میں ہیں یہ سب مرسلہ روایتیں، یعنی بغیر سلسلے سند کے نقل کی، تو لہٰذا ہر ایک نے اپنی فہم کے لحاظ سے نقل کیا. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ حکم شرعی تو نہیں ہے اس میں. حضرت کے سلسلے میں، حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے سلسلے میں ایک واقعیت کو بیان کرنا ہے یا تاریخ کو بیان کرنا ہے، لہذا کوئی حکم شرعی تو یہاں مرتب نہیں ہوگا. اس طرح سے نقل ہوا، آپ اس طرح سے کہیے. اگر آپ کو روایات کے سلسلے میں مسائل ہیں تو اگر احکام کا مسئلہ ہوتا تو پھر ہم دیکھتے کہ جمع کرتے روایات کا جمع کیا ہے، اور جمع میں پھر کفایت ضرور، تاکہ حجیت ثابت ہو سکے، ایک جیسے کہ برابر ہوں ساری روایت. تب احکام کی بات، احکام الزامی میں یہ بحث ہے. ہم بھیڑیے کی صفت کی بات کر، مثلا ظاہر کی بات ہے کہ بھیڑیا بھیڑیا ہے اور بھیڑ بھیڑ ہے، اور دونوں ایک ساتھ سے جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ حیوانات بالآخر ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں ضرورت کے لحاظ سے. وہ مسئلہ نہیں ہے. جہاں پر مجازیت پہ قرینہ ہو ہمارے پاس، کیونکہ بھیڑیا انسان نہیں ہے، انسان بھیڑیا نہیں ہے، ہاں قرینہ موجود ہے. یہاں پہ قرینہ نہیں تو ہم بھیڑیے کو مجازی مانے. یہ نہیں کہنا ہے ہمیں کہ انسان جس کی صفت بھیڑیے جیسی ہو. اگر متواتر ہے تو پھر علم حاصل ہو جائے گا، پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے.
احکام شریعہ میں ہمارے پاس معمول ہونے والی روایتیں ہیں، لیکن تاریخ کے سلسلے میں نہیں ہے، خاموش ہے۔ نعم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلام اللہ علیہا، اہلا وسہلا بکم۔ نعم ظاہر یہ کہ اشکال نہیں ہے اس مسئلے میں، کیونکہ معاملات میں اگر معاملہ ربوی نہ ہو، یعنی اس کے اندر سود خوری اور ہوا کا معاملہ نہ ہو، یعنی جس میں نہ کوئی چیز دی جائے نہ کوئی چیز لی جائے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ دیا جائے کچھ لیا جائے۔ مثلا آپ ایک پیسہ دیتے ہیں سامان لیتے ہیں، یا آپ پیسے دیتے ہیں کہ بعد میں سامان کو لیں گے، جس کو بے سلف کہتے ہیں، یا آپ سامان لے لیتے ہیں بعد میں پیسے دیں گے، یہ قرض ہے۔ اگر یہ تین ہے تو یہ صحیح ہے معاملات، یہ تین طرح کے عقود صحیح ہیں۔ چوتھی قسم یہ ہے جس کو کالی بالکالی کہتے ہیں، یہ باطل ہے، کیونکہ نہ سامان دیا جا رہا ہے نہ پیسہ، ہوا میں بات ہو رہی ہے، تو یہ معاملہ صحیح نہیں، اور یہ بے مجہول بھی نہیں، عرفاً معلوم نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک نوع معاملہ ہے، اگر ان تین کے میں شامل ہو رہا ہے یا ان میں سے نہیں ہے جو باطل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ نے مقاصد میں باقاعدہ اس کو بیان، اس طرح کے عقود یعنی آپس کے معاملات جو کیا وہی صرف خاص ہیں جو شارع کے زمانے میں ہوتے ہیں، یا آج بھی اگر کوئی نئے قسم کے آپس کے معاملات طے ہو رہے ہیں تو یہ صحیح ہے۔ معصومی کے زمانے میں بہت سے طریقے معاملات نہیں تھے، آج ہیں، یعنی خرید و فروش کے بہت سے۔ میرا نظریہ اور بہت سے علماء کا نظریہ، اگر اس کے حرام معاملات نہ ہوں تو پھر جدید طرح کے معاملات میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو معاملات جو دو لوگوں کے درمیان ہوں وہ صحیح ہے، اگر اس کے اندر کوئی اور طریقے کی حرمت نہ آئے۔ کوئی اشکال نہیں ہے، جو امام اور اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہے اگر وہ خلاف قرآن تو امام نے فرمایا نہیں نقل کرو اس کو۔ امام کہتے ہیں ہم نے نہیں کرا، ہماری کلام نہیں ہے یہ۔ اور اگر شریعت کے مسلمات کو مخالفت کر رہے ہیں جو حتیٰ قرآن میں نہ موجود ہو، تب بھی وہ معصوم سے صادر نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص اس کو بیان، اگر اس کا اعتبار ثابت نہیں ہے تو بھی ہم اس کے اوپر تو ہم اس کے اوپر نہیں کہہ سکتے کہ معصوم نے کہا۔ اگر ہم صائم میں اگر روزے میں ہو، رمضان میں اگر نہیں معلوم ہو کہ معصوم نے کہا یا نہیں کہا تو روایت کو حضرت کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ اگر ان سب کے علاوہ نہ ہو تو پھر ہم ان خبر کو لیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے۔ نعم تفضلوا۔ بالي صلى الله عليه وآله أيها الناس لا تسبوا عليا فإنه ممسوس بذات الله في أحقاق الحق موجودة هاي الرواية لها مصادر بالي في حال يعني علي الأكبر هم ينقلون عن الحسين بالي دعينه فإن ابن علي ممسوس بذات الله على فرض صحة هذه الروايات شو معنى المس؟ مس سے مراد اور منسوس سے مراد اس معنی لغوی اگر لیا جائے اور کبھی معنی مجازی ہے،
نسبت انسان کو جو نسبت دی، اگر مس میں کہیں اس کو کہتے جو عاقل نہ ہو، کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ میں ہیں، اور امام حسین علیہ السلام سے جو روایات نقل ہوئی جناب علی اکبر کے سلسلے میں، اس معنی میں ہے کہ اللہ کے معاملے میں یہ کسی قسم کا معاملہ نہیں کرتے، یعنی اللہ کے لیے یہ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے، یعنی خدا کے معاملے میں یہ ان سے کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا۔ ویسے آپ کہتے جیسے ہم کہتے ہیں شیر شجاع ہے، ہم کہیں کوئی شخص، کسی شخص کو ہم شیر کہتے ہیں تو یعنی اس کے اندر شجاعت ہے، نہ کہ وہ شیر ہے۔ حدیث نبوی میں یہ شخص اللہ کے سلسلے میں کسی طرح کی معاملے کو نہیں قبول کرے گا۔ شیخ نجاشی کی کتاب نہیں ہے، شیخ نجاشی دوسروں سے زیادہ بہتر طریقے سے لکھا، اس کتاب کے اوپر پوری زندگی خرچ ہے، آپ نے 30 سال اس کتاب۔ اسی طرح شیخ مراد شریف سب تمام لوگوں کو جو رجال میں نقل کیا ان سب کو نجاشی نے، شیخ طوسی اور برقی نے، یہ مجموعہ ہیں، یہ 6 تک رجال کی کتابیں یہ اقوی ہیں، اور نجاشی اس پہ زیادہ بہتر طریقے سے نقل کیا ہے، لیکن سب کو موثق نہیں ہے۔ بعض کچھ جناب نجاشی نے آ کر کمزور بتایا ہے راوی کو، صرف انہوں نے رجال کو مرتب کیا ہے بہتر طریقے سے۔ اگر توثیق کر رہے ہیں کیونکہ وہ اہل خبرہ ہیں، یعنی اگر شیخ نجاشی آ کے کسی کو توثیق کرے تو ہم ان کے ہنر کی وجہ سے اس کو قبول کرتے ہیں، اس طرح دیگر علماء رجال کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، تب ہم کسی راوی کے سلسلے میں ہم نظر دے پائیں گے۔ نماز میں ہر دعا جائز، دعا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی درخواست جو خدا سے کی جا سکتی ہے وہ نماز میں کی جا سکتی، چاہے وہ دینی حاجت ہو، چاہے دنیاوی حاجت ہو، یا مثلا سلام و صلوات ہو، خدا سے درخواست کریں کہ فلاں پر صلوات ہو، یا آپ خدا کا سلام علی امیر المومنین پر، جب کہ اللہم صلی علی علی ابن ابی طالب، یہ دعا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے نماز کی حالت۔ ہاں، امیر المومنین علیہ السلام سے ہم بات نہیں کر سکتے نماز میں، خطاب امیر المومنین کو نہیں کر سکتے نماز میں، یا علی نہ کہیں، کوئی حرف کہنا چاہے نماز صرف خدا سے خطاب ہے، اس میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی استثناء ہے، وَإِلَّا صرف خطاب خدا سے ہے۔ اختلافی ہے علماء کی طرف، کیونکہ 2 قسم کی روایات، بعض نے فرمایا کہ یہ پرندے ان کے فضل ہے، اگر خود حرام گوشت ہو اس کا فضلہ بھی پاک ہے، کیونکہ روایت مع الطیر اس پہ اشکال نہیں، میرا نظریہ بھی یہی ہے، پرندہ حلال گوشت اس کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اجماعی ہے کہ اس کا فضلہ پاک ہے،
کبوتر اور اس طرح کی چیزیں طاہر ہیں، ان کا فضلہ بھی پاک ہے، بیٹ بھی پاک ہے. لیکن پرندہ جو حرام گوشت ہے، غیر پرندہ تو ایک الگ بحث ہے، تو پھر نجس ہے فضلہ. لیکن اگر حرام گوشت پرندہ ہے، لیکن حیوانات جیسے چوہا ہے یا بلی ہے حرام گوشت ہے، نجس نہیں ہے لیکن حرام گوشت ہے تو اس کا فضلہ بھی نجس ہے. لیکن اگر پرندہ ہو تو پھر جماعت کا نظریہ یہی ہے، میرا نظریہ بھی یہ کہ پھر ان کا فضلہ پاک ہے، ولو خود وہ حرام گوشت ہوں پرندے. اس میں کوئی اشکال نہیں کہ 14 معصومین کو حق تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر. جیسے تکوینی طاقت تھی ان کے پاس لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. اس میں کوئی اشکال نہیں، اس میں شبہ بھی نہیں، لیکن نہیں کرتے تھے ائمہ اور معصومین علیہ السلام. اس میں فحص کی ضرورت نہیں ہے. مجتہد ہم اور آپ ہمیں درس پڑھنا کرے، تحقیق کرنی چاہیے تاکہ سیکھ سکے. معصومین کو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں چیز کو مانیں. ہمارے اجتہاد کے معنی میں ان کے ہاں اجتہاد نہیں ہے. نعم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اہلا وسہلا. مو في اثناء الصلاة، بعد الصلاة، نماز کے درمیان نہیں، نماز کے بعد. نعم نعم. دیکھیں شوفوا نماز کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط، بعض شروط واقعی ہیں. یعنی اگر بعد از نماز اگر اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ شرائط نہیں تھے تو اس کی نماز بعد ہو. جیسے حدث سے طہارت، جیسے نماز کا اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے وضو نہیں کیا، یا وضو جو کیا تھا یا وہ نجس پانی سے وضو کی، تو یہ صلاۃ، یہ نماز باطل ہے. ساری روایات یہ واقعی شرط ہے، ان میں سے ایک یہ ہے. نماز کے بعد اس نے قبلے کے خلاف نماز پڑھی، اس کی نماز باطل. یہ واقعی شرط ہے. لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے بعض شروط واقعی نہیں ہے، ظاہری شرط ہے. یعنی اگر نماز سے پہلے اس کو تصور تھا کہ یہ شرط موجود ہے، یا نماز کے درمیان اسے معلوم تھا کہ شرط موجود، بعد میں اسے لگا کہ نہیں، تو یہ نماز صحیح ہے. جیسے خبث سے طہارت، خبثیہ طہارت سے، یہ ظاہری شرط ہے. یعنی اگر نماز سے پہلے اسے متوجہ تھا کہ میرے اوپر کوئی نجاست نہیں ہے، نماز کے درمیان بھی متوجہ تھا مجھ پر کوئی نجاست نہیں، تو اس کی نماز صحیح ہے. يلقيها رأسا ما يخالف، أما إذا بدن متنجس وما يقدر يطهر بنفس اللحظة. اگر اس کو وقت پہ نماز میں پتہ چل جائے، نماز سے پہلے پتہ چل جائے تو طہارت حاصل کرے گا نجاست لگی ہونے ویسے. لیکن اگر بعد میں پتہ چلے تو نہیں، نماز اس کی پچھلی نماز صحیح ہے. هو هذا من هالجهة من طہارت واقعی ہے خبث میں نہیں، نماز صحیح نہیں ہے اگر خبث ہو. إذا هالشكل لا مصح. إذا قلنا الطهارة من الحدث شرط واقعي، أما طہارت جو ہے أجل الله السامعين هذه وہ طهارة ظاہری، ظاهرية
إذا واحد يقول واقعي معناه أنه أيضا صلاة اگر باطلة. کوئی اس کے اوپر شرط کو باندھ لے اور اس کو واقعی شرط سمجھے تو اس کی نماز بھی باطل ہوگی. اس پہ شروط صلاۃ میں بہت سی روایات ہیں، لہٰذا ہر فقیہ کا اپنا نظر، بدن نجس ہو یا لباس نجس ہو. لا لا من الأخباث خبث سے میں سے حدیث شریف میں آیا لا تعد الصلاۃ، مستثنا من کی بات ہو رہی ہے. تو اگر خبث ہے همین عرض کردم بعضی اصلا گفتن بعض نے اسی لیے کہا نجس ہے، بعض نے کہا نجس ہے. ان فقہا نے جنہوں نے نجس نہیں، انہوں نے استحاط مستحب کر کہ اس سے اجتناب کرے، میرے نظر میں پاک ہے. همین بخاطر بالخصوص خفاش چون یه عده دیگه از چمگادل کے سلسلے میں خاص احتیاط کی ہے کیونکہ بعض فقہا نے اس کو نجس سمجھا ہے. میرا نظر یہ ہے کہ نجس نہیں لیکن احتیاط مستحب کہا ہے میں نے کہ احتیاط در احتیاط استحبابی. نعم نعم اي دیکھیں شوفوا صاحب جواہر نے تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا کہ نماز اگر امام جماعت کی نماز صحیح ہے اپنی نظر میں، اس کی نظر میں، تو باقیوں کی نماز بھی صحیح ہے. یعنی اس مورد میں کہ جہاں پر امام کا وضو اس کے لحاظ سے صحیح ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا بھی نماز صحیح ہے، ولو ان کے آپس میں مجتہدین میں اختلاف. ہاں طہارت حدثی مسئلہ تو پھر اشکال ہے، لہذا خصوصاً اس طرح کے مسئلے میں اشکال کرتے ہیں. جو اصل مسئلہ ہے اس کو سب نے قبول کیا ہے. میرا بھی نظریہ یہ غالباً فقہاء کا نظریہ ہے. لیکن اگر مثلا ماموم کو یہ معلوم ہو کہ یہ شخص مطہر نہیں ہے، کیونکہ لہذا جمہور فقہاء سے میرا جو اتفاق ہے وہ یہ میرے لیے اصل میں کافی نہیں ہے. لیکن صاحب جواہر کے جو نظریہ ہے اور استثناء نہیں کیا، نماز کی صحیح ہے، جماعت صحیح ہے، امام جماعت عادل ہے، لیکن دیکھ نہیں پاتا ہے. لیکن جو پیچھے اسے دیکھا ہے اس کے پاس خون دیکھا، جس نے دیکھ لیا امام جماعت کے نماز میں اس کی نماز پہ خون لگا ہے، اس کی لباس پہ خون لگا، امام کو نہیں پتا ہے. نماز امام کے لیے صحیح کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. اگر یعنی متوجہ ہو، صاحب جواہر اور دیگر افراد نے بھی نقل کیا ہے.
جماعت میں مطلق روایات جماعت کی وجہ سے نماز صحیح ہے. اگر امام جماعت کی نظر میں اس کی اپنی نماز صحیح ہے تو معمومین کی نماز بھی صحیح ہے. صاحب جواہر میگه اگر امام و معموم دو جور اگر امام و معموم صاحب جواہر کے نماز دو طرح قبلہ وہ اپنے قبلے سے پڑھ رہا صدق و جماعت ایک حصے سے یعنی جماعت ثابت ہو. نه در اثنا جواهر چرا اما امام جماعت اپنی نظر میں صحیح نماز پڑھ رہا تو پھر جماعت کی احکام کی وجہ سے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. صاحب جواہر نے خود ہی مثال دی. ظاہراً اور غالباً فقہا نے قبول کیا ہے. ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ معموم کے نظر میں نماز صحیح ہو امام کی جماعت نہیں. امام میں جماعت کی نظر میں اگر خود اس کی نماز صحیح ہے تو معموم کی نماز صحیح ہے. از اطلاقات استفاده کردن گفتن مقتضای اطلاقات اینه. بله ممکن ہے علمی بحث ہو اس میں لیکن مقام فتویٰ میں انہوں نے کہا کہ اشکال نہیں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وکیل میں دوسرا مسئلہ ہے. بعض میں عربا نے کہا اشکال نہیں ہے. آپ نے کسی کو وکیل کہ آپ کے لباس کو پاک کر اور آپ جانتے ہیں کہ یہ معتقد ہے کہ نجس نہیں لیکن آپ احتمال دیں کہ یہ آپ کے لیے عمل کر رہے ہیں. وکیل ہے اطلاعات وکالت کا صحیح ہے اس کو وکیل بنانا اور اس کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنا. اگر خاہر کے خلاف علم ہو تب تو نہیں. جو معلوم ہے وہ نہیں. باب وکیل میں آیا ہے کہ عربا میں وہ ایک مرتبہ کو کافی سمجھتا میں یقین کو نہیں رکھتا ایک دفعہ شاید اسے دو مرتبہ بھی اسے دھویا ہو. اطلاقات وکالت کی وجہ سے یہ قبول کر لے. بعض نے حاشیہ بھی کیا ہے تو اطلاق کی بحث پر ایک مسئلہ ہے. میری نظر میں نے کہا اشکال طہارت کے مسئلے میں اگر مشکل ہو تو پھر نماز میں مشکل ہے لیکن صاحب جواہر کی نظر میں اشکال نہیں ہے. جماعت صحیح ہے ولو امام کی نماز باطل ہو. جماعت صحیح ہے. میرا نظریہ بھی یہی ہے. قاعدہ وہ بھی ہے لیکن جماعت میں ایک الگ بحث آ جاتی ہے. ان چیزوں میں تھوڑا سا تعامل کی ضرورت ہے. مشکور. ہم تحریف ترتیب کے بھی قائل نہیں ہیں کیونکہ روایات میں امام رسول اکرم کی زندگی میں قرآن کو ترتیب کی اسی طرح سے کیونکہ رسول کے قلب پر نازل ہوا قرآن اور پھر دھیرے دھیرے تدریجی طور پہ مناسبات کے طور پر آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
اور نبی بیان کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھ دو یا قبل اس آیت کے لکھ دو. اور نبی کے زمانے میں کتابت ہو گئی تھی قرآن کی کہ رسول اکرم کے صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں قرآن موجود تھا اور روایات بھی اس کی تاکہ خود رسول اکرم سے روایت ہے ختم قرآن کے سلسلے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کے زمانے میں قرآن جو موجود ہے آج ہمارے ہاتھ میں یہ کامل اسی طرح ہو چکا تھا. ہاں تحریر تفسیر میں اس پہ اشکال نہیں. ہاں یقیناً ہوا ہے. تعویل میں تحریف ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہے. حدیث شریف امیر المومنین سے روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے جو جمع کیا تھا وہ تفسیر و تعویل کے ساتھ تھا. کیونکہ جبرائیل جب رسول اللہ پہ آتے تھے قرآن لے کر تفسیر کچھ کہتے تھے اور کہتے تھے قرآن، اور پھر کچھ کہتے یہ تفسیر ہے اس کی، اور پھر کچھ اور کہ اللہ کی طرف سے یہ اس کی تعویل ہے. امیر المومنین صلوات اللہ السلام قرآن کے نام پورے قرآن مکے سے لے کر مدینہ تک رسول اللہ کے پاس تمام نزولات قرآن میں امیر المومنین موجود تھے. اور آپ نے خود قرآن کو بھی لکھا، آیت کو بھی لکھا، تفسیر کو بھی لکھا، تعویل کو بھی لکھا. اور رسول کی شہادت کے بعد جیسے کہ حدیث میں نماز شہادت کے بعد رسول کے بعد جو قرآن لے کر آئے تھے امیر المومنین اس پہ تفسیر بھی تھی، تعویل بھی تھی. ترتیب میں کوئی اشکال نہیں ہے، وہی ترتیب ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ختم قرآن کے سلسلے میں اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تحریف نہیں ہوئی تھی اس میں. بلاغت قرآن یہی ہے، یہ خاص بلاغت ہے، اور عرب کے بلاغت جاننے والے اسی لیے قرآن کا جواب نہیں لا سکے، اس بلاغت کا جواب نہیں لا سکے. السلام علیکم. جزاكم الله خيرا. السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. ثم التشرف بلقائكم سيدنا. إن في ظل هذه الأحداث والزلازل الأخيرة التي طالت العالم وبعض الدول الإسلامية نحتاج إلى موعظة وتذكرة، وهذه الموعظة إن شاء الله من فيوضاتكم، فنسمع القليل منكم سيدنا جزاكم الله خيرا. حدیث شریف میں آیات الہیہ کے سلسلے میں یہ جو جس میں نماز آیات واجب ہو جاتے یہ سب نشانیاں ہیں. خدا جب اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر جیسے زلزلہ ہے، آندھی ہے، تو اپنی مسجدوں میں جاؤ. یعنی نماز اور مسجد میں جانا یہ بلا کو دور کرتا ہے، ان مشکلات کی تخفیف کے لیے. لیکن یہ زلزلے دیکھا ہے ہمیں تاریخ میں 100 سال مشہد کے اطراف میں مثلا 100 سال پہلے ایک زلزلہ پورے قریے ختم ہو گئے. لکھنے والوں نے لکھا ہے اس طرح سے ذکر ہوئے ہیں زلزلے. مہم یہ ہے، اہم یہ ہے کہ انسان اس طرح کے معاملات میں نماز آیات کو پڑھے اور اس پہ غور کرے، طولانی کرے، اور خداوند عالم سے اور اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرے کہ وہ تخفیف حاصل ہو اور عذاب میں کمی حاصل ہو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. فالله
أحيا به الدنيا وأحياني لا شيء يعدل إيماني بقرآني لا شيء يعدل إيماني بقرآني فالله أحيا به الدنيا وأحياني فالله أحيا به الدنيا